أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں، اور ہم لوگ چلتے ہیں اپنے تیسرے باب میں ثلاثی مزید فی کے۔ آپ لوگ، امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ 8 ابواب اسی طرح لائن سے اس طرح لائن سے یاد کر لیا ہوگا۔ افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال۔ آج ہم لوگ کریں گے باب مفاعلہ۔ پچھلے 2 ابواب آپ کر چکی، اور جب بھی ان ابواب کو کریں تو نہ صرف فعل، یفاعل، مفاعلتن اور فعال، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں مصدر یاد ہونے چاہیے، یہ دونوں مصدر یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ مصدر بھی بہت زیادہ، جب میں مصدر کہوں تو وہ ناؤن جس سے سارے الفاظ پھوٹتے ہوں۔ مصدر اردو میں اگر آپ سمجھیں نا تو چشمہ، جیسے پہاڑ سے چشمہ، پھر وہاں سے ندیاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ندیاں کئی ساری اس میں بائیفرکیٹ الگ الگ ہوتی جاتی ہیں، اور بہت ساری بٹ کے بن جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ یہ وہ لفظ ہے جس سے تمام الفاظ، جو کہ اسم بھی ہو سکتے ہیں اور فعل کے ڈفرنٹ جو آپ کو صیغے ملتے ہیں، 14 ادھر، پھر مزید فی میں گئے تو 14 ادھر، تو وہ سارے الفاظ انہی سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آگے آپ کو دکھ رہا ہے یہ سب انہی سے نکلا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں مصدر۔ مصدر کا مطلب ہوتا ہے ناؤن، یہ ناؤن ہوگا، ٹھیک ہے؟ فعل والے حروف تو نظر آئیں گے لیکن یہ ہے ناؤن، یہ چیز بتا رہی ہے۔ قتال، آپ دیکھیں قتال اس کے اوپر ہے، کہتے ہیں نا قتال، جنگ کو کہتے ہیں، ہے نا قتال۔ اور جب قتال کہا جاتا ہے تو آپ سمجھ جاتی ہیں کہ دونوں پارٹی جنگ کر رہی ہیں، اور یہی اس باب کا میننگ، مین معنی جو ہے اسی کا ہے، مشارکہ۔ ابھی دیکھیں گے، ابھی سمجھ لیتے ہیں الفاظ کو۔ تو فاعل، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرا جو لفظ ہے، ایکسٹرا جو حرف ہے وہ یہ ہے فاعلہ۔ آپ دیکھ رہی کہ فاعلہ تھا آپ کا مجرد کا، اور اس میں یہ الف ایڈ ہوا، اسی وجہ سے یہ چلا گیا مزید فی میں۔ اور آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کوئی لفظ مجرد میں ہوگا یا مزید فی میں ہوگا۔ تو یہ فاعلہ میں موجود الف نے اس طرح کے الفاظ کو، اس گروپ آف فعل کو اس باب کے اندر ڈال دیا، مفاعلہ۔ تو فاعل، یفاعل، مفاعلہ اور فعال بھی ساتھ میں یاد کر لیتے ہیں، یہ 3 ایک ساتھ یاد کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو بھی دماغ میں یا اس کے ساتھ ہی یاد بھی کر لیں، مفاعلتن اور فعال دونوں یاد کر لیں۔ فاعل، یفاعل، مفاعلہ، یہ ثلاثی مزید میں اس الف کی وجہ سے آیا۔ آپ کو پتا ہے مجرد کا وزن ہوتا ہے فا، عین، لام، یہ 3 حروف جب موجود ہوتے ہیں تو یہ مجرد کا وزن ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے افعال جس کے کی ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں صرف 3 حروف ہوں وہ مجرد میں ہوتے ہیں۔ اگر ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 سے زیادہ حروف ہوں، چاہے وہ بیچ میں آ جائیں، چاہے وہ شروع میں آ جائیں، چاہے وہ آخر میں آ جائیں، ایسے میں وہ گروپ آف افعال چلے جاتے ہیں مزید فی میں۔ اور یہاں پہ یہ افعال اس الف کی موجودگی کی وجہ سے یہ مزید فی میں آیا، فعلا۔ یہاں پہ جو ایک پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ کہ یاد رکھیں کہ وہ فعل جو کہ مجرد میں لازم تھے، یعنی کام کا اثر، جو بھی کام اس روٹ لیٹر کے اندر تھا، میننگ اس کا اثر ان کے اپنے خود کے اوپر ہو رہا تھا، ایسے افعال جب
مزید فی کے ان تین، اب اسی لیے ان تین کو الگ لکھا گیا تھا، ان تین ابواب میں آتے ہیں تو زیادہ تر وہ متعدی کا میننگ دیتے ہیں۔ آپ نے اس میں بھی متعدی کا پوائنٹ پڑھا تھا، اس میں بھی متعدی کا پوائنٹ پڑھا تھا، اور اس میں بھی متعدی کا پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے یہ متعدی کی پراپرٹی ختم ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروع کے تین ابواب میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ یہاں لکھا تھا میں نے کہا یہ بتا دوں یہاں پہ۔ پھر مفاعلہ سے، اب چونکہ آپ کو دو مصدر یہاں دیے گئے تو ان دونوں سے کچھ وہ بھی بتا دیے گئے کہ کیا کیا الفاظ جو آپ قرآن میں پڑھتی ہیں۔ مفاعلتن سے دیکھیں، اس سے مجادلہ، ٹھیک ہے، سورہ مجادلہ، تو یہ اسی وزن پر ہے۔ اور فعال سے آپ نے قتال آپ کو قرآن میں مل جائے گا، جہاد مل جائے گا، حساب مل جائے گا، یہ ساری ہی چیزیں، یہ سارے الفاظ یہاں دیکھیں۔ قتال اس آیت میں سورہ البقرہ کی ہی آیت ہے آئی تھنک، اور یہ دیکھیں یہاں قتال اور قتال آپ دیکھ رہی ہیں جو کہ اسی باب کا مصدر ہے۔ اب ماضی میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا وزن کیا ہے؟ فاعلہ ہے۔ یہ اوزان بہت اچھی طرح یاد ہونے چاہیے، جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تین اوزان تو ضرور یاد ہونے چاہیے۔ اب فاعلہ، اور پھر اسی سے آپ فاعلہ یفاعلو مفاعلہ، جاہدہ یجاہدو مجاہدہ، قاتلہ یقاتلو مقاتلہ، ٹھیک ہے، حافظہ یحافظو محافظہ، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ مضارع اور مصدر کے آگے اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اس سے پھر ماضی معروف کی گردان بنا لیجئے، فعلا، پھر فعلا، فعلو، بالکل پیٹرن وہی رہے گا، بس یہاں پہ کیا ایڈیشن ہو جائے گا اس پورے باب میں کہ اس فا کلمہ کے بعد آپ کو ایک الف ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف بس ایڈ کرنا ہے، ورنہ یہاں پہ آپ کیا لکھیں گی؟ فعلا، یہاں کیا لکھیں گی؟ فعلو، یہ بھی لکھ دیتی ہوں، فعلا، اور پھر فعلت، فعلتا، فعلنا، پوری گردان اسی اس میں انشاءاللہ تعالی بنا لیں گی آپ لوگ۔ تو یہ ہو گئی ماضی معروف کی، اور پھر جو ہم نے اوپر یہ چار الفاظ دیے ہیں پریکٹس کے لیے، پھر وہی روٹ لیٹر کی پی ڈی ایف جب ملے تو آپ لوگ کھولتی جائیں اور کرتی جائیں کہ جاہدہ کی یہاں بنا لیجئے گا، ماضی معروف کی گردان بنانی ہے تو جاہدہ کے وزن پر، پھر مضارع معروف کی گردان فاعلا یفاعلو، اس کا وزن ہوتا ہے نا، تو اب فا عین لام سے ہی ہے تو یفاعلو ہی لکھ لیجئے گا یہاں پہ، یفاعلو تفاعلو تفاعلو کر کے ہم لوگ مضارع کی گردان اوپر سے نیچے کر کے بناتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے بن جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر خاطبہ سے بھی اسی وزن پر، اب اس کو آپ کہیں یخاطبو، ٹھیک ہے، یخاطبو تخاطبو، اور اس طرح کر کے پوری گردان۔ اب دیکھ لیتے ہیں مجہول کا کیا وزن ہے۔ جیسا کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دے رہے تھے، کیونکہ میں اس کو اتنا یاد کرنے کو تو نہیں کہہ رہی ہوں، حالانکہ کر لینا چاہیے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں کہ اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور اگر نہیں یاد کرتا ہے تو تھوڑا سا سمجھ کے جب کبھی کوئی لفظ آئے تو ہو سکتا ہے نکال لے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ماضی میں کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ اس میں بھی، کہ آپ کے دو چینجز آتے تھے، ہے نا، دو چینجز آ رہے تھے شروع کے تین ابواب میں، ماضی میں دو چینج آ رہے تھے اور مضارع میں ایک ہی چینج آ رہا تھا۔ یہاں بھی اسی طرح سے، یہاں دیکھیں فاعلہ تھا اور اس کا بھی لکھ لیتے ہیں یفاعلو ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں وزن کیا ہے؟ معروف کے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مجہول کی ایک جو پہچان ہے جو کہ آپ دیکھتی ہیں کہ معروف میں بھی چلتی ہی ہے، کبھی کبھی یہ دیکھ رہی ہیں یہ پیش، تو ہر وقت 100% نہیں ہوتا کہ کوئی بھی فعل جو پیش سے شروع ہو رہا ہے وہ مجہول ہوگا،
इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। अक्सर जो है मुजर्रद तक जब तक करते हैं तो ये बात ऐसे दिमाग में आती है कि फ़ाअला, इसका मतलब है कि अगर जबर है तो मारूफ हुआ, और कुतिबा फ़ोइला हुआ तो वो जो है मजहूल हो गया। मजहूल के लिए तो पेश का होना जरूरी है, लेकिन हर वक्त पेश होना मजहूल जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखें युफाइलू, यहाँ तो अलामत मुजारे पे पेश दिख रहा है, ये फेल पेश से शुरू हो रहा है, लेकिन ये क्या है, मारूफ है। तो सिर्फ पेश देख के डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे भी चीजें देखनी होती हैं। यहाँ पे आते हैं। अब ये चूंकि फाला जबर से है, और मजहूल की तो ये कंडीशन है कि वो पेश से शुरू होता है, ठीक है, तो ये फ पे हम इसको पेश में चेंज कर देते हैं। अब जब फ पे पेश हुई तो आपको पता है कि पेश अपने आगे अलिफ नहीं लेता, ठीक है, अलिफ लेके कैसे बात करेंगी। तो फ जो है, जैसे ही फ पे जबर से पेश चेंज हुई तो ये अलिफ भी वाव में चेंज हो जाता है। आपने देखा, यहाँ अलिफ भी क्या हुआ, वाव में चेंज हो गया। तो जिसको ये रूल नहीं पता है उसके लिए तीन चेंजेस हो गए। जिसको रूल पता है वो यही कहेगा कि दो चेंज, फ कलमा ने पेश ले लिया और आइन कलमा ने जेर ले लिया। लेकिन जाहिर है जैसे ही फ कलमा ने पेश लिया तो अब अलिफ यहां नहीं रह सकता। अलिफ की दोस्ती जबर से है और पेश की दोस्ती वाव से है। तो जब पेश अपनी फ्रेंड को लेके आएगा तो इस वजह से आप यहाँ पे देख रही हैं वाव। तो ये तीन चेंजेस यहाँ पे होते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाव आ जाता है, और तीसरा ये आइन कलमा जेर वाला, यहाँ पे जबर वाला था, मजहूल में जेर वाला हो जाता है। मारूफ और मजहूल में आइन कलमे की हरकत जरूर चेंज होती है। अगर मारूफ में जबर होता है तो मजहूल में जेर हो जाता है, मारूफ में जेर होता है तो मजहूल में जबर हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रही हैं। अब यहाँ पे मारूफ में पेश तो शुरू से है तो वो तो हमें करना नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ एक चेंज हो रहा है, ठीक है। पेश तो इसमें भी है और यहाँ भी रहेगी, मजहूल में तो रहनी ही है। अब युफा, अब बस आइन कलमा की हरकत यहाँ पे चेंज होती है, और युफा अलू ये बन जाता है मजहूल। युफा गिलू ये है मारूफ, और युफा अलू ये मजहूल। और फिर इसी वजन पर यहाँ पे वजन दे दिया मैंने सामने, ये फोइला, फोइला से अब फोइला, फिर यहाँ पे एक अलिफ ऐड कर दें, यहाँ वाव ऐड कर दें, फोइलत कर दें, और फिर पूरी गर्दान इंशाअल्लाह ताला बना लीजिएगा। ये आइन काफ बा से है, एक फा आइन लाम से ही एक दिया हुआ है, और एक ऐसा डिफरेंट रूट लेटर भी दिया हुआ है जिससे आप प्रैक्टिस कर ले। फिर फा आइन लाम से मुदारे मजहूल की बनाइए जो कि इस वजन पे बनेगी, और हा सीन बा से इस पे बना ले युफालू पर। अब देख लेते हैं अम्र। अम्र बनाने के लिए आप क्या करेंगी, आपको टेबल सामने साफ बता रही है कि हाजिर के 6 सेगे ले लेंगी आप, ठीक है। हाजिर के 6 सेगे ले लें जो कि आपको यहाँ पे व्हाइट में दिख रहे हैं, बाकी तो मैंने कलर कर दिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगी कि अलामत मुदारे फर्स्ट पॉइंट, मैं अब लिख नहीं रही हूं, बस यहां लिख दूं, चलें लिखते हैं। मादी, मादी नहीं मुदारे, मुजारे मारूफ के हाजिर के 6 सेगे ले लें। उसके बाद अलामत मुदारे ड्रॉप कर दें। अलामत मुदारे हज़फ किया आपने तो आपने देखा आपको जो नेक्स्ट कलमा है पिछले बाब की तरह, तफाउल की तरह ही यहाँ भी आपको हरकत के साथ मिल गया। तो जब हरकत के साथ मिल गया तो हमें हमजा ऐड करने की जरूरत नहीं है।
ٹھیک ہے، تو وہ پوائنٹ ہمیں ضروری ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان سارے ان کو جو ہے اخف کر دیں۔ اخف کر دیں مطلب کہ پیش جہاں پر ہے فرسٹ باکس میں اس کو ساکن کر دیں، سارے نون اعرابی ڈراپ کر دیں اور یا اس باکس کا رہنے دیں۔ تو میں اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل، یہ ساکن بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو آپ نے فاعلو کر دیا یا فاعلن لگا دیا تب تو وہ دوسری چیز بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ساکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب میں اس کو صحیح سے لکھوں، ٹھیک سے لکھا نہیں گیا۔ آپ نے دیکھا یہ تو چلا گیا، تو ہٹ گیا تھا۔ اس کے بعد فاعلو بچا تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ فاعلو، اس کو ہم نے ساکن کیا تو یہ بن گیا فاعل، اور پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ فاعلہ، کیونکہ نون عرابی گر گیا، فاعلانی تھا یہ، مطلب یہ تفاعلانی تھا، تو ہٹ گیا اور نون عرابی بھی گر گیا، اور یہ کیا ہے؟ فا، اس لیے آپ کو لکھنا سارے صیغے جو شروع میں وہ بتائے جا رہے ہیں نا، یہ پورا لکھنا ضروری ہے۔ یہ جب لکھیں گے آپ تب وہ سارا تفاعلو اور وہ ساری چیزیں دماغ میں سیٹ ہو جاتی، یفاعلو تفاعلو تفاعلو، ٹھیک ہے؟ فاعلو، پھر یہاں پہ ہو جائے گا فاعلی، اور یہ یہاں پہ یہی رہے گا، اور یہاں پہ فاعلنا، یہ اتنے سارے یہاں شوشے نہیں رہیں گے۔ تو اس طرح سے امر کا بن جاتا ہے، آسان ہے دونوں، باب تفعیل اور اس کا آسان کیا ہے، بس ایک سٹیپ اس میں نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ علامت مضارع ہٹانے کے بعد جو ہمیں نیکسٹ حرف ملتا ہے مضارع کا، وہ الفابیٹ ہمارا آلریڈی حرکت کے ساتھ ہے، تو ہمیں حمزہ لگانے کی، حمزۃ الوصل لگانے کی یا امر والا وہ حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں پہ با عین دال اس سے بنا لیجئے گا، پہلے بائن دال سے یہ صیغہ نکال لیجئے گا، اور اس کے بعد یہ سارے عمل جو آپ کو کرنے ہیں یہ کر کے انشاءاللہ تعالی بن جائے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں نہیں، نہیں میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پھر یہی صیغے لے لینے ہیں، یہ فرسٹ پوائنٹ تو سیم ہے، سیکنڈ پوائنٹ میں لا ایڈ کر دیں، اور تھرڈ پوائنٹ میں اخف کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ لا تفاعل، بس میں بول دیتی ہوں، لا تفاعل، لا تفاعلا، لا تفاعلو، پھر لا تفاعلی، لا تفاعلا، لا تفاعلنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کا نہیں کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ حافظہ سے بنا لیجئے گا اس کو۔ اس کے بعد اسم فاعل، اسی کا اسم فاعل کیسے بنے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہاں پہ آپ نے دیکھا اس کو، حالانکہ حرکت نہ بھی لگاتی ہے تو میں نے بعد میں لگایا ہے کہ یہ چیز یاد رہے کہ فاعل میں عین کلمہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، اس چیز کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا بھی فاعل جو ہے وہ میم پیش والا ہی لے کر بنتا ہے، مزید فی کے میم پیش والے کے ساتھ ہوتے ہیں، مجرد کے فاعلن کے وزن پر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے میم پیش کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو، کہ آپ لے لیں پہلا
मुजारे का, मुजारे मारूफ का लिख दूं तो उसी का ले लें, मुजारे मारूफ का फर्स्ट सेगा ले लें हमेशा। ये इसमें फाइल और मफूल बनाने के लिए फर्स्ट सेगा लें मुदारे मारूफ का। ठीक है, जो कि युफाइलू है। ठीक है, युफाइलू तुफाइलू तुफाइलू इसी तरह का है, कहा गया है ना। अभी हो सकता है ये बात पहली बार पढ़े तो जबान पे ये वर्ड सेट ना हो, जब एक बार याद हो जाते सेट हो जाते तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको मुदारे मारूफ का इसीलिए कह रहे हैं कि इन सेगों को खास कर सरफ सगीर मतलब माजी का पहला और मुदारे का पहला अगर याद हो जाए तो टेबल तो बनाना हमको मुजर्रद में आती है, तो फिर सब बन जाता है। तो ये इतने अल्फाज तो याद करने ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको ले लेंगे। क्या लिया आपने कि मुदारे मारूफ का पहला सेगा ले लें, आपको सिक्स, ये 6 सेगे की जरूरत नहीं है, आप यहां ले लेंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ मैं हटा दूं कोई कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन बता रही हूं कि इसमें फाइल और इसमें मफऊल बनाने के लिए मुदारे मारूफ का इस बॉक्स का सेगा लिया जाता है, तू वाला लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने वो भी ले लिया तो कुछ गलत नहीं होगा, हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे वाले सेगे ले लें, इस शेप वाले। तो पहला सेगा ले लेते हैं। उसके बाद ये यू को, इस या को मीम से बदल देते हैं। जो शुरू में य है उसको मीम से बदल देते हैं। ठीक है, या शुरू की जो या है उसको किससे बदल देते हैं, मीम से बदल देते हैं। जब आपने इसको शुरू, अच्छा ये आपका फेल का सेगा है, फेल के सेगे में तो तनवीन नहीं आ सकती ना। फिर इसको आप आखिर थर्ड पॉइंट क्या है कि आप इसको इस्म बना दें, फेल से इस्म बनाएं। इस्म बनाने के लिए आप तनवीन लगा दें। ठीक है, तो ये आपका, अब देखिए युफाइलू से, अब मैं स्टेप बाय स्टेप यहां करके दिखा देती हूँ। युफाइलू था आपका, ये याद रखिए, पेशी यहां पे लगाएंगी। उसके बाद आपने इसको बनाया मुफा, सबकी समझ में आ रहा है, चैट में लिख दें, मुफाइलू हो गया। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ये हमने किया, या को मीम से बदला और यहां पे फेल को इस्म से बदल रहे हैं, और ये हो गया मुफाइलुन। अभी एक पॉइंट रह गया जो कि मेन पॉइंट है, आइन कलमा जेर वाला होना चाहिए, और ये यहाँ पे जेर वाला है इसलिए हमें ये करना नहीं हुआ। इस बात में करना होगा नहीं क्योंकि मुदारे में जेर वाला ही रहेगा, लेकिन फिर भी जब भी आप इसमें फाइल देखें तो उस वर्ड को टीचर को देने से पहले या टेस्ट में लिखने से पहले उसकी आइन कलमा की हरकत को चेक कर ले। तो आइन कलमा जेर वाला होना चाहिए, ये चेक है, ये लास्ट चेक है, क्योंकि इसके बगैर वो फाइल नहीं हो सकता जब तक कि आइन कलमा जेर वाला ना हो। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ये ऐसे मेंशन किया, हालांकि ये तो हम उर्दू में बोल रहे लिख रहे थे ना, यहाँ तो मैंने कोई हरकत नहीं लगाई है, लेकिन इस हरकत को इसीलिए लगाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल के लिए नहीं, किसी भी वर्ड को फाइल बनने के लिए आइन कलमा के नीचे जेर ही होनी चाहिए। तो इस तरह से, अच्छा अब ये आपका इस्म का, एक बार जो मैं बता रही हूँ शायद आखिरी बात तक इस बात को रिपीट करूंगी जिससे आपको याद हो जाए। एक बार जब इस्म का सेगा बन गया पहला, तो उसके बाद आप फेल से बाहर आ जाएं। अब फेल की हम कोई बात नहीं कर रहे, नमाजी की बात कर रहे हैं, न मुदारे की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं मुफागिलुन, और फिर ये क्या हो जाता है मुफागिलानी, और ये क्या हो जाता है मुफागिलूना। उसके बाद अब इसी की आपको मुअन्नस बनानी है, तो आपको पता था कि जब भी किसी इस्म का जब आप बनाती थी तो कैसे बनाती थी, तो इसको आप कर लेंगी मुफा इलतुन, और फिर ये मुफाइलतानी, और ये क्या हो जाएगा मुफाइलातुन हो जाएगा।
ٹھیک ہے، لکھنے کی ضرورت ہے مجھے، چلے لکھ دیتے ہیں. حرکتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو حرکت لگائیں گے اس میں، مفعلاتن. تو یہ بن گیا آپ کا اس میں فاعل، یہاں پہ ہے اس میں مفعول. ٹھیک ہے، اس میں مفعول یہاں پر ہے، اس کے اوپر کام ہوگا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوائنٹ سیم. یعنی آپ مضارع معروف کا پہلا والا ورڈ لے لیں، مضارع معروف کی ٹیبل میں جائیں، فرسٹ ورڈ پک کریں، یا کو میم سے چینج کر دیں اور فعل سے اسم بنا دیں، یعنی تنوین لگا دیں، اور پھر عین کلمہ زبر والا، جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اور اس طرح آپ کا بن جائے گا مفاعل، مفاعلانی، مفاعلون، مفاعلۃ، مفاعلتانی، مفاعلات. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 6 صیغے بن گئے آپ کے اسم مفعول کے. پھر اس سے بنا لیجئے گا. اور اب آپ قرآن میں دیکھ لیں، بہت زیادہ اس باب سے الفاظ، جیسا کہ آپ مزید فی کے الفاظ زیادہ دیکھیں گی قرآن میں، کیونکہ جب ہم کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، جب کوئی چیز کرنے کو منع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ہلکے سے نہیں منع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات میں بہت وزن کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ چیزوں کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مزید فی کے ہی زیادہ آپ کو افعال ملیں گے قرآن میں. دیکھ لیجئے یہاں پہ، ان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. تو یہاں دیکھیں یقاتلو، یہ آپ کا ابھی تو چونکہ جیسا کہ بتایا آج آپ کا پہلا دن ہے اس باب کے ساتھ، تو اتنا فیملیئر نہیں ہے ابھی آپ، لیکن بس پہچان لیں یفاعلو، میں بولوں گی آپ میچ کر لیں، یفاعلو اور پھر یفاعلون. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا آپ کا جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. ٹھیک ہے، جاہدہ، جاہدہ کون سا صیغہ ہے؟ چلے صیغہ پہچنواتے ہیں آپ لوگوں سے. سائمہ آ جائیں اور بتائیں جاہدہ کیا ہے. جی سوری، جاہدہ یہ آج کا ہی ہے نا، مفعلہ کا فاعلہ سے. جی ہاں، ویری گڈ. تو آپ بولے ماضی معروف کا اچھا، ماضی معروف کا مفعلہ کا صیغہ ہے، مفعلہ واحد کا مذکر. ماضی معروف کا. ہاں آپ چلے واحد مذکر غائب کہہ دیں، آسانی کے لیے فرسٹ باکس بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی معروف کا فوراً آج جو بھی اگزامپل میں لائی ہوں وہ آج ہی کے باب کا ہے، تو اتنا ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، آج ہی کا چیک کریں بس. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ سارے اگزامپل اسی کے ہیں. تو جاہدہ یہ ہو گیا آپ کا ماضی معروف. یجاہدو کیا ہوا؟ یجاہدو ہو جائے گا مضارع معروف کا واحد، مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے. واحد مصدر. جی. اب دیکھیں اس کا میننگ، دیکھیں اب آپ سمجھیں کہ جس نے، من جاہدہ، جس نے جہاد کیا، یہ ماضی میں کر رہی ہوں نا میں ترجمہ، جی. ہے نا؟ تو رٹنا نہیں پڑتا، پھر جی. وہی ہم بتا رہے ہیں کہ رٹنا نہیں پڑتا، آپ کو پتہ ہی ماضی کا ہے، ماضی میں کر دیں. اور اکثر ماضی کا بھی آپ دیکھیں گی کہ خیر وہ سب آگے کی بات ہے، ابھی فی الحال کیوں کنفیوز کروں. من جاہدہ، جس نے جہاد کیا، جس نے بھی جہاد کیا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہے نا؟ تو بے شک، یجاہدو، وہ جہاد کرتا ہے نا؟ اب ہم مضارع میں کر رہے ہیں نا، لنفسہ، اپنے ہی نفس کے لیے. اگر کوئی جہاد کرتا ہے، چاہے وہ جان دے کے جہاد کرے، چاہے مال دے کے جہاد کرے، چاہے نفس پہ جہاد کرے، ہے نا؟ جہاد کی تو بہت ساری اقسام ہے نا، ہم تو جہاد کا بس ایک ہی. تو جو بھی جہاد، جو جہاد کا مطلب ہوتا ہے اٹموسٹ کوشش، اٹموسٹ اسٹرگل. اسٹرگل ورڈ زیادہ اچھا ہے بنسبت کوشش کے. کوشش تو ہلکا سا لفظ ہے. بہت اپنی پوری صلاحیت کے حساب سے کوشش، اس کو کہتے جہاد. اس میں جان بھی دینی پڑ جائے تو وہ ہو گیا جہاد. تو جب ہم اللہ کی خاطر جان دیتے ہیں
تو وہ اللہ کے لیے نہیں دیتے، اپنے ہی فائدہ، لنفسی ہی، وہ اپنے ہی لیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آگے لے لیتے ہیں انجم کو۔ قد سمع اللہ قول التی، انجم یہ بتائیں سمع کیا ہے؟ سمیا تو میم مجرد ہے، مجرد، مجرد۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، مجرد ہے۔ تجادلو کا، کہ تفاعلو، یہ وزن آپ یاد ہونا چاہیے، فاعلا یفاعلو، تو یہ تفاعلو کے وزن پر ہے۔ آگے دیکھیں، الذین یظاہرون، یظاہرون کیا ہے؟ یہ میم مدارے کا، مفاعلن سے مدارے کا صیغہ ہے، فاعلون جمع کا ہے یہ؟ فاعلن ہوتا تو یہ یوں تو نہ ہوتا شروع میں انجم؟ نو میم، یہ یفاعلو سے ہے نا، ہوں جمع کا صیغہ، یظاہرو، یظاہرون، ہوں، ٹھیک بول رہی ہوں کیا کہہ رہی ہیں انجم؟ میم؟ میں کہہ رہی ہوں یہ مدارے کا صیغہ ہے، یفاعلو سے یظاہرون، ہوں، تو یظاہرو، یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ہوں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں، چلیں ٹھیک ہے، اب لے لیتے ہیں ام کلثوم کو۔ یحافظون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ام کلثوم، شامین، میں نام نہیں دیکھ رہی ہوں، پارٹیسپینٹ کون ہے کیا ہے، میں تم اندازے سے بلا رہی ہوں کہ یہ لوگ کلاس میں ہوتی ہیں۔ یحافظون، امرین، جی میم، میم یہ فعل مضارع کا جمع کا ہوگا، ہاں جمع مذکر مضارع غائب۔ ماضی جمع، جمع مذکر۔ اگر جمع مذکر غائب بولنے میں مشکل لگتی ہے تو ہم نے تو آپ کو الاؤ کیا، آپ تھرڈ باکس بول دیں نا، جی تھرڈ میم۔ باکس کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں، آپ ابھی میں نے یہ سب لفظ میں کیوں لے کے آئی کہ پہلے کہ آپ ان سب کو دیکھ لیں، یقاتلون، اللہ کی راہ میں قتل کرنا، یجاہدون، تجادلک، ٹھیک ہے، قد سمیع، لیے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ والی یہ وہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کر رہی تھی نا، بحث کر رہی تھی نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان سب کے اندر کیا بات، کیوں اس باب کے اندر یہ افعال گئے، یظاہرون، اسی طرح یحافظون، والذین هم علی صلاتہم، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حفاظت کرنا تو مجرد میں بھی آ سکتا تھا نا، ٹھیک ہے، یحافظون، تو یہ حفاظت کرنا، یہ اس میں مبالغہ ہے، نمازوں کی حفاظت مبالغے کی میننگ میں آ رہی ہے۔ تو آگے دیکھیں گے کچھ اور اگزامپل ہے، میں اب جلدی سے دیکھ لیتی ہوں۔ یدافعو، یہ بھی یفاعلو کے وزن پر ہے، دیکھیں ایک دم، یفاعلو، یہ پہلا صیغہ ہو گیا۔ یضاعفو، ضاد عین فا، اور یہ بھی پہلا صیغہ۔ وعدنا، تو یہ ہو گیا 14th صیغہ۔ فعلنا، جب آپ ماضی کی گردان پوری لکھیں گے نا تب آپ کو زیادہ آ جائے گا، فعلنا کس اس پہ ہے۔ اور یہاں اسی طرح تراویدو، یفاعلو، تفاعلو کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، را واو دال اس کا روٹ لیٹر ہے، اور اس طرح سے تراویدو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ قرآن میں دیکھیں گے بہت سے الفاظ۔ چلیے اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس باب کی پراپرٹیز، جو کہ جیسا کہ اب میں نے قرآن کی آیات میں دکھایا کہ یہ الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب مفعلہ کی کوئی لفظ جب اس باب کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں اشتراک، اشتراک مطلب سمجھ رہی نا، وہ ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے قتل، اس نے قتل کیا، اسی لیے جب بھی قرآن میں قاتلہ آتا تھا تو ہم لوگ ترجمہ جنگ ورڈ یوز کرتے تھے، ہم پھر وہاں قتل ورڈ یوز نہیں کرتے تھے، اور ہم کوئی اس وقت یہ ایسے ٹیچر بتا دیتی تھی کہ جب الف لگ جائے تو آپ جنگ کا کر لیں، اور جب ایسے رہے تو قتل کا کریں۔ تو قتلہ، اس نے قتل کیا، یہ مجرد کا ہو گیا، اور جب یہی مجرد کے الفاظ اس باب کے اندر آئے تو اب جنگ کا مطلب ہو گیا، یا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ان کا قتل کر رہے ہیں، وہ ان کا قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے،
दोनों फौजें एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करती है ना, तो इश्तराक का माना पाया जाता है। याद रखें, इस अलिफ के अंदर बाहम उस फेल को करने का माना पाया जाता है। ये इनके साथ करेंगे, वो उनके साथ करेंगे, लेकिन याद रखें एक्सेप्शन भी रहता है, एक्सेप्शन भी है। कभी ये नहीं कि इस बाब में आया हुआ हर लफ्ज दोनों लोग एक दूसरे पे कर रहे होंगे, ऐसा नहीं भी होगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 है, तो ये इसकी मेन खुसूसियत ये है कि इसमें इश्तराक पाया जाता है, इसीलिए कतला का तर्जुमा होता है उसने कत्ल किया, और ये है मुजर्रद का फर्स्ट बॉक्स, और ये है बाब मुफाला का फर्स्ट बॉक्स, इसीलिए पास्ट टेंस में तर्जुमा कर रहे हैं, उसने जंग की। ठीक है, तो अब कत्ल नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, जंग कहेंगे। जंग में आपको पता है कि अपोजिट पार्टी भी हिस्सा ले रही होती है। कत्ल में तो बेचारा वो मकतूल होता है ना, वो तो उसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन जंग में दूसरे फरीक भी पूरा हिस्सा लेते हैं, इसलिए कातला का भी जब भी होता है उसने जंग की। और यहाँ पे मिन नबिय्यिन कातला, और कितने सारे पैगंबर हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की। यहाँ पे कातला का तर्जुमा फिर जब हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में करते हैं तो जंग का मीनिंग निकालते हैं, और यही बता देते हैं कि सलीफ की वजह से जंग, अगर ये अलिफ ना होता तो कत्ल किया किसी का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें वकातिलू फी सबीलिल्लाही, ठीक है, युकातिलू, और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो। ये देखिए कातिलू, ये आपका अम्र का सेगा है, मैं दिखा दूं यहाँ पे, फा, ये देखिए फाइलू, ये देखा आपने, ये अम्र था ना, ये अम्र था। अक्सर समझ में नहीं आता वो, असल में ये सेटिंग हमारी चली जाती है पूरा सिर्फ माजी की उसमें चली जाती है ना, माजी का हमारा थर्ड बॉक्स, माजी का थर्ड बॉक्स और अम्र का ये वाला बॉक्स बहुत मिलता जुलता होता है, तो हमको वो इन सब हरकत से पहचान निकालनी होती है, क्योंकि यहाँ भी नून अराबी ड्रॉप होता है और वहां तो नून होता ही नहीं है। कहाँ है हम, यहाँ है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसीलिए जब भी कातिलू आया, वकातिलू यहाँ हुक्म दिया जा रहा है, जंग करो फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, अल्लदीना, और जो लोग युकातिलूनकुम, जंग युकातिलू, अब ये देखिए युकातिलू वो जंग करते हैं तुमसे, युकातिलूना, और फिर ये कुम लगी हुई है जमीर, तो ये युकातिलूना क्या है, ये थर्ड बॉक्स का सेगा हो गया, आगे होगा यहाँ पे मीनिंग, और उन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो, ये वाला तो पहले का मीनिंग है, जो तुमसे जंग करते हैं, और ये देखिए युकातिलूना, वो तुमसे जंग करते हैं, प्रेजेंट में तर्जुमा हो रहा है ना यहाँ पे, ये अम्र का सेगा हो गया, और ये प्रेजेंट का, और तर्जुमा नीचे आप देख लें। ठीक है, ये कातला पास्ट का सेगा था, तर्जुमा देखें पास्ट में जंग की, पास्ट का हो गया। इश्तराक इस बात की अहम खुसूसियत है, लेकिन जब ये अल्लाह के लिए मंसूब होगी, है ना, कोई भी बात, अक्सर अभी तक जब जितना मैंने लोगों को पढ़ाया और जितने स्टूडेंट से वास्ता हुआ, अक्सर अपनी ही बताई बात जो है वो अपने लिए मुसीबत बन जाती है। कहने का मतलब ये कि कोई पॉइंट बता दिया गया, समझा दिया गया, खूब अच्छी सी प्रैक्टिस दे दी गई, अब उसके बाद उन लोगों ने जब उसको बहुत अच्छे से पकड़ लिया तो फिर वो हर जगह उसको अप्लाई करने लगते हैं। ऐसा है हमेशा, देखिए शुरू से फर्स्ट क्लास से मैं कहती आ रही हूं कि हर चीज का एक्सेप्शन मौजूद होगा। जब आपको दी गई इंफॉर्मेशन कुरान से टकराएगी, आप कुरान पे चली जाएंगी, ठीक है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उसके, ठीक है, बिना किसी उसके कि अरे हमको तो ये बात बताई गई थी लेकिन यहाँ तो इसका, हाँ, तो बस फौरन कहे कि ये एक्सेप्शन है। तो याद रखिए कि जब यही अल्फाज इंसानों के लिए इस्तेमाल होंगे, तब तो आप इस्तेमाल करेंगी इस तरह से
کہ باہمی اشتراک کا معنی، لیکن جب اللہ کے لیے ہوگا تب اشتراک نہیں. اس یہاں پہ دیکھ لیں، قاتلہم اللہ، ظاہر ہے سبحان اللہ جو بات ابھی یہاں بتائی گئی ہے. جب قاتلہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اپوزٹ پارٹی بھی انہیں وہ کر رہی ہے. لیکن جب یہی لفظ اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ آتا ہے، قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہوئی ان پر. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ وہ ہے، کیا نام ہے، فعل ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کو رفع کی حالت میں اس مل رہا ہے، تو یہ فاعل ہو گیا. فاعل یہی ہو گیا. کسی فعل کے بعد رفع کی حالت میں آنے والا اسم ہی فاعل ہوتا ہے. تو یہاں پہ قاتلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اپوزٹ پارٹی سکون سے قتل ہو رہی ہے، وہ کچھ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے. یہاں پہ اشتراک کا معنی نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کی مار ہوئی ان پر، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. پھر حاسبناہم، ہم نے ان کا حساب لیا. یہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا حساب لیا، تو ظاہر ہے اپوزٹ پارٹی تھوڑی جائے گی کوئی سوال کرنے، ہے نا. تو ایسے میں جب یہ الفاظ، اس باب کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہوتے ہیں تو اس میں اشتراک کا معنی نہیں لیا جاتا. باب مفعلہ کی خصوصیت، دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ. اب دیکھیں مقابلہ اسی وزن کے اوپر ہی ہے، اردو کا یہ لفظ تو مقابلہ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سبقہ وہ آگے بڑھا، سبقہ یہ اور آپ دیکھیں سابقون الاولون، آپ کو ٹائٹل ملتے ہیں نا جب کہیں آپ جلدی سے کام کر کے بھیجتی ہیں تو آپ کو یہ اسٹیکر ملتا ہے، وہ سابقون اسی سے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں فائل کے وزن پہ چلا گیا. ٹھیک ہے، اس لیے باقی نیچے زیر آپ کو دکھ رہی. تو سابقہ یہاں بات کر رہے ہیں ہم پاسٹ ٹینس کے. زیادہ تر اگزامپل جو میں لے کے آتی ہوں وہ فعل ماضی کے فرسٹ باکس، کیونکہ وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس باب میں وہ ورڈ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے اگزامپل لے کے آئیں جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو سابقہ وہ آگے بڑھا، سابقہ اس نے دوسرے سے آگے بڑھ، اب وہ کسی کو ایم کر کے آگے بڑھ رہا ہے، ریز کر رہا ہے کسی سے. ٹھیک ہے، تو سابقہ وہ آگے بڑھا، لیکن سابقہ اس نے کسی دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کیا، مقابلے کی کیفیت میں وہ آگے بڑھ رہا ہے نا. تو دنیاوی معاملوں میں تو ہمیں اجازت نہیں ہے سابقہ کرنے کی، جبکہ زیادہ تر ہم دنیاوی معاملوں میں ہی کرتے ہیں سابقہ، ہے نا. نیکی میں ضرور سابقہ کرنے کی اجازت ہے، نہ صرف اجازت ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے. اور جب میں سابقہ اور اس طرح کی بات جیسے ہی میں بھی آپ سے کر رہی ہوں تو مجھے جو بہترین اگزامپل نظر آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے کہ واٹ اے ہیلدی کمپٹیشن. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے زندگی حضرت ابوبکر سے انہوں نے ہمت بھی نہیں ہاری، ہے نا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تو ابوبکر کو پا ہی نہیں سکتا، کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اول تو کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، اور کوشش کرنا کبھی کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو ان کی طرح ہو ہی نہیں سکتے، ہے نا. یہ فیلنگ بھی آتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے معاملے میں آئیڈیل بنا کے چلتی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی یہ پرسنالٹی، کہ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر کا کیا درجہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث ہے ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا کہ اگر مجھے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا تو وہ پوزیشن فل ہو گئی. مطلب اللہ کا میں خلیل ہوں تو وہ پوزیشن فل ہے، یا اللہ میرا خلیل ہے. تو اس لیے تو یہی حدیث کافی ہے کہ ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، ہم کیا ان سے آگے بڑھ سکتے. لیکن وہ کیسی کوشش کرتے تھے کہ میں نیکیوں میں ان سے آگے بڑھوں. تو نیکیوں میں سابقہ کی اجازت ہے، دنیاوی معاملے میں اجازت نہیں ہے نا. اور ہم دنیاوی معاملوں میں ہی کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. سرع، اس نے جلدی کی. سارع،
اس نے دوسرے سے جلدی کرنے میں مقابلہ، مطلب مقابلے بازی کی فیلنگ کے تحت وہ تیز اس نے جلدی کی، ٹھیک ہے، کہ ہم جلدی سے کر لیں، ہم ان سے جلدی سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیکی کے جب بھی موقع آئیں تو ہمیں سارا کی اجازت ہے، ہم بیٹھے نہ رہیں کہ چلیں باقی لوگ کر لیں، ہم خیر ہے، کام تو ہو ہی گیا نا۔ جیسے کہیں بھی کوئی نیکی کا کام ہے، ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں اور صرف ایک انسان کر سکتا ہے، تو ہم 10 لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ چانس مجھے مل جائے، ہے نا، یہ نہیں کہ یہ کام تو ہو ہی جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہلنے کی۔ تو یہ ہو گیا سابقہ سارا، جیسے ہی یہ الف اس میں ایڈ ہوا، اب یہ کسی سے مقابلے کی فیلنگ آ گئی، کام وہی کر رہے ہیں، یہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، میرے ساتھ جو ہے میں اس سے آگے، میرے ساتھ جو ہے میں اس سے جلدی کر دوں۔ پھر تیسری خصوصیت کیا ہے کہ اس میں مبالغہ اور شدت، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس کی تینوں ہی خصوصیت اس باب کی بڑی خصوصیت ہے۔ جیسے ہی دیکھیں بارکا، اس نے بہت برکت، یہ بارکا برکت ورڈ ہے نا، برکا، تو اس نے جیسے ہی یہ بارکا اس میں آتا ہے، ماضی کا ہی یہ دونوں صیغہ لیا گیا ہے، تو بارکا اس نے بہت برکت عطا کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نافقہ، اس نے زبردست منافقت کی، جب اس میں آ گیا تو زبردست منافقت کی۔ تو نفقہ کم منافقت ہے، اگر کسی کے لیے کہا جائے کہ نفقہ اس نے منافقت کی تو ہلکے درجے کی منافقت کی، نافقہ زبردست منافقت، تو مبالغے کا معنی آ جاتا ہے۔ ابھی ایک اور باب میں انٹر ہوں گے یہ ورڈ، تو اور بھی، اس لیے دیکھیں منافق کہا گیا نا، اب دیکھ لیں آپ پہچانے، منا اور یہ اس کلمے کے نیچے آئین کلمہ کے نیچے زیر لگائیں، نفاق کرنے والا، منافق وہ ہوگا جو بہت نفاق کرنے والا، بہرحال نافقہ اس نے زبردست منافقت کی۔ یہاں التی بارکنا فیہا للعالمین، اور یہاں دیکھیں برکتیں، ان لوگوں کے لیے، بہت دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، تو اگر یہ بارکنا کا لفظ آیا ہے تو اب اردو میں تو ترجمہ برکتیں ہی کر دیا گیا، لیکن جس کو یہ اس باب کی خصوصیت پتہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ برکت بہت زیادہ برکت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بارکا آیا، اس الف کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہاں مبالغہ بھی ہے، جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ ترجمے میں یہ ساری باتیں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اردو کے اس سینٹینس میں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، یا ترجمے کی ورڈ ٹو ورڈ کے نیچے اسپیس کی وہ جو بھی ہوتی ہے وہ پرابلم نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک لفظ کے اندر جو یہ ساری خصوصیات ہیں اس باب کی، وہ تو وہاں نہیں لکھی جا سکتی نا، وہ سمجھنی ہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں مبارکن، تو یہ بہت برکت والی کتاب ہے، یہ بڑی برکت، مبارک، ٹھیک ہے، جو آپ مبارک بولتی ہیں وہ بھی اسی باب کا لفظ ہے۔ باب مفعلہ کی خصوصیت جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا، شروع میں میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ آپ کو یاد رہے کہ شروع کے 3 باب میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ الفاظ جو کہ مجرد میں لازم تھے، بعدا وہ دور ہوا، باعدا اس نے دور کیا، اور اس سے آپ دعا بھی مانگتی ہیں، ٹھیک ہے، دعا میں یہ الفاظ لفظ آتے ہیں، تو بعدا اس نے دور کیا، ٹھیک ہے، بعدا وہ خود دور ہوا، یہ دور ہونے کا عمل اس کے اپنے اوپر ہوا، لیکن بعدا اس نے دور کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ باب مفعلہ کی 5ویں خصوصیت کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ باب لازم کا بھی معنی دیتا ہے، اب یہاں پہ بتایا ہے کہ زیادہ تر یہ متعدی کا دیتا ہے، ٹھیک ہے، متعدی کی خصوصیت ہے فرسٹ 3 ابواب کی، ٹھیک ہے، افعال، تفعیل، مفعلہ، ان 3 ابواب کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ زیادہ تر متعدی کا معنی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی لازم کا بھی دیں گے۔ سفرہ اس نے سفر کیا، اور سافرہ اس نے سفر کیا۔ اب آپ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ضرورت کیا ہے پھر اسے، جب یہ بھی وہ ہے کیا، جب یہ بھی لازم ہے تو پھر سافرہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس سافرہ کے اندر مبالغہ کا میننگ ہے، لازم تو ہے، لیکن جب سفرہ ہم نے کیا تو اس نے سفر کیا، چھوٹا سفر کیا، کم سفر کیا،
اور سافرہ جب ہم نے کہہ دیا تو اس نے مبالغہ کا میننگ آ سکتا ہے، باقی کوئی دوسری خصوصیت آ سکتی ہے، لیکن سافرہ کا میننگ بھی کیا ہے؟ لازم کا ہی میننگ ہے۔ تو آپ نے یہ ایکسیپشن دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف کی موجودگی کوئی دوسری خصوصیت لا سکتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مبالغہ کا میننگ آ سکتا ہے، لیکن یہاں میں نے اس نے بہت سفر کیا پرپزلی نہیں لکھا، بس آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دونوں ہی لازم کا میننگ دے رہے ہیں۔ یہ فعل جو سفر کرنے کا کام ہے اس کے اپنے ہی اوپر ہو رہا ہے۔ اور یہ ہے کچھ الفاظ جو آپ اردو میں اسی باب کے یوز کرتی ہیں۔ مقابلہ، اب دیکھیں جب میں یہ بولوں الفاظ تو آپ یہ حرکات یہاں پہ دیکھیں، یہاں تو یہ لوگ حرکات لگاتے نہیں ہیں، لیکن اسی طرح بولوں گی اور ایسے ہی بولتے ہیں۔ مقابلہ، مشاہدہ، مجاہدہ، مناظرہ، مراسلہ، مباہلہ، معاجلہ، مقاربہ، معاشقہ، محاصرہ، مقاتلہ، معاشرہ، مباحثہ، مذاکرہ، مذاکرہ شاید، مراقبہ، مطالبہ اور مشاعرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، مشاعرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ ہیں جو کہ اسی باب کے ہیں اور اردو میں الحمدللہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کلاس ختم کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کو لے لیتی ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔